حضور علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے نا، بخاری میں موجود ہے، دستک ہوئی، جبریل نے دروازے کو دستک دی، ساتوں آسمانوں پہ یہی ہوا تو ایک بار میں سن، جبریل نے دستک دی، کہا کون؟ کہا جبرائیل، کہا اکیلے ہو یا ساتھ کوئی ہے؟ ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ، کہا خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے ہیں، دروازہ کھل گیا۔ اب یہاں پر شارح بخاری امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں، فتح الباری میں کہتے ہیں کہ یہ تو آسمانوں پہ سب کو پتا تھا کہ حضور آ رہے ہیں، اور بخاری میں بھی موجود ہے کہ آسمان والوں کو حضور کے آنے کی خوشخبری سنا دی گئی تھی۔ ذہن میں سوال نہیں آتا جب سب کو بتا دیا تھا تو دروازے والے کو بھی بتا دیا جاتا؟ وہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ یہاں پر تین باتیں کی محدثین نے، ایک تو یہ کہ پوچھا جبرائیل ہو تو ساتھ کوئی ہے؟ آج دروازہ تب ہی کھلے گا جب ساتھ آمنہ کا لالا۔ دوسری بات یہ کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے خود جانے کی تو سب خواہش رکھتے تھے، یہ خود نہیں آئے، یہ تو بلائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کہتے ہیں پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا۔ کیسا استقبال ہوا؟ میں نے بتایا نا، طائف سے واپس آئے، انہوں نے وہاں استقبال نہیں کیا تو اللہ کیسا استقبال کروا رہا۔ تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور جو ہے وہ چھٹے پہ حضرت موسیٰ اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا، سدرۃ المنتہا پہ تمام ملائکہ نے استقبال کیا۔ جب حضور سدرہ سے آگے جانے لگے نا، جبرائیل نے کہا بس یا رسول اللہ ادھر میرا راستہ ختم۔ پہلے آپ نے اسرا سنائی، اب معراج کی انتہا، اب معراج شروع ہو رہا ہے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ بال کے برابر بھی آگے گیا نا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تھکے تھے روح النبی کے بازو، یار مزہ لینا ہے، تھکے تھے روح النبی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہل، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے، اب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ سراغ نعمتان کہاں تھا، نشان کے پوئلہ کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے، آنا ادھر سے مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش للترالی، کہیں تقاضے وصال کیسے، بڑے محمد قریب احمد قریب آ، سرور ممجد نثار جاؤں، وہ کیا سما تھا، وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا مزے تھے، کمال امکا کا جھوٹ نکتو، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، خدا ہی دے صبر جان پر کر، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جرمٹ میں لے کے قدسی جنات کا دھولا بنا رہے تھے، اتار کر ان کا رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، سنائے اتلے میں عرش حق لے، گلے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے، جو پہلے تاج شرف میں رہتے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا، پھر ان کے دلوں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پہ رہتے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ، ہو الہیت اس سے بھی القلعتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے بارے سنیوں کی جان احمد رضا خان
میرے محمد. حضرت فرما رہے تھے سنیوں کی جان حسان. میں نے کہا نہیں، سنیوں کی جان احمد رضا خان. یہ نعرہ حسان کی کیا اوقات ہے بھائی؟ حسان جیسے کئی آئے کئی گئے. بات کرنی ہے تو اس کی کرو جو کہتا ہے ایسے آقاؤں کا بلتا ہوں رضا. بول بولے میری سرکار. کیا کہنا، سبحان اللہ. اللہ اللہ. ہاں ہمارا نعرہ نہ لگایا کر. ساڑھا مسئلہ ساڑھے نعرے لگانا نہیں ہے. ساڑھا گل ہے نعرے لگانے ہیں تو لگاؤ نعرہ رسالت. ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. 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 بھول والے میری سرکاروں کے، بھول والے میری سرکاروں کے. دل میرا بھی کر رہا ہے کہ اور اشعار پڑھوں لیکن بات ختم کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں، امام قسطلانی لکھتے ہیں میں نے 70,000 پردے عبور کیے. 70,000 پردے عبور کیے. ایک پردے کے دوسرے پردے سے مسافرت 500 سال کے سفر کے برابر تھی. امام عبد الوہاب شرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کی صفات کا مشاہدہ کیا، ان کے نور کا مشاہدہ کیا. کریم کی صفت دکھائی، کریم بنا دیا. رؤوف کی صفت بنائی، دکھائی، رؤوف بنا دیا. رحیم کی صفت دکھائی، رحیم بنا دیا. پھر حضور فرماتے ہیں میں نے سارے پردے عبور کر لیے. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے صفات کے جہاں تجلیات ہے وہ مقام بھی عبور کر لیا، اللہ نے کروا دیا. پھر میں نے حضور فرماتے ہیں میں نے اسماء کے پردے بھی اللہ نے مجھے عبور کرا دیا. حضور فرماتے ہیں جب اتنا آگے پہنچ گیا نا تو میں رک گیا. بس یہ میری تقریر کے آخری لمحات ہیں. حضور فرماتے ہیں میں رک گیا. وہاں معاملہ ایسا تھا، تجلیات ایسی تھی. حضور فرماتے ہیں جب میں رکا نا آواز آئی ادنو منی یا محمد. کون اس کے مزے کو محسوس کرے گا؟ ادنو منی یا محمد. اے محمد قریب آؤ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا. جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت و بہار دیتا. حضور فرماتے ہیں ایک قدم آگے بڑھا کا پھر آواز ہے ادنو منی یا محمد. حضور فرماتے ہیں میں ایک قدم اور آگے ہوا اور کہتے ہیں یہ ایک قدم اتنا تھا جتنا مکہ سے وہاں تک. پھر فرماتے ہیں میں پھر رک گیا. پھر فرمایا ادنو منی یا محمد. حضور فرماتے ہیں میں 1000 بار رکا، 1000 قدم اٹھائے، 1000 بار ارشاد ہوا ادنو منی یا محمد. سبحان اللہ. بڑے محمد غلی ہو احمد، قریب آ سرور ممجد. نثار جاؤں وہ کیا سما تھا، وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا گھڑی تھی. حضور فرماتے ہیں جب 1000 قدم آگے چلا گیا نا وہاں سے تو آواز قف یا محمد. اے محمد رک جائیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان ربک یصلی. اللہ آپ کی شان کے مطابق آپ کے قریب ہو. یصلی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق، یہ یاد رہے وہ وجود سے پاک جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آپ کے قریب ہوگا. پھر حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے پھر وہ جبار اپنی شان کے لائق میرے قریب ہوا. کتنا قریب ہوا قرآن بتاتا ہے. ثم دنا فتدلی. پھر وہ قریب ہوا. دنا کا مطلب نیچے سے اوپر جانا. ثم دنا فتدلی. پھر وہ جیسے اس کے شان کے لائق ہے وہ قریب ہو رہا ہے. ثم دنا فتدلی. سمجھ رہے ہو؟ فکان قاب قوسین. 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 کمانوں کا فاصلہ یہ ہوتا ہے. ادھر دیکھ رہے ہو 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. پھر او ادلا لا اجدا کوئی بتا سکا لا قیامت تک کوئی بتا سکا. 2
کمانوں کا فاصلہ کیا کہنے، تو کیا بجایا نا، ان ریا کیڑا فاصلہ ہے کہ او عدلا یا او بمانا پل ہے، بلکہ اس سے بھی کم. اب سوال یہ ہے اس سے کم فاصلہ تھا کیا؟ یا یہ چالے والا چالے، یا یہ بلانے والا بلانے والا. جاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، اعلی حضرت کہتے ہیں ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے. کیا کہنے سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جب حضور جا رہے تھے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ تو اگے کوئی نہیں گیا، تسی جا رہے ہو، میری حاجت لیندے جاؤ گے؟ بلکہ یہ بھی ہے کہ حضور نے پوچھا تیری کوئی حاجت ہے؟ اب اللہ نے کہا ہے حبیب جبریل کی حاجت کہاں گئی؟ حبیب نے عرض کی یا اللہ وہ تیرے سامنے ہے. جبریل کی حاجت تھی کہ جب میری امت پل صراط سے گزرے تو وہ پڑوں کو بچھا دے. کہا ہم نے جبریل کی حاجت کو قبول کر لیا، جبرائیل کی حاجت کو قبول کر لیا. کیا شان ہے یار میرے مصطفیٰ کی. وہاں موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب ارینی، جواب آ رہا ہے لن ترانی. یہاں حبیب کو کہا جا رہا ہے ادنو منی یا محمد. جب موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تھی نا بیاضی صاحب، سوئی کے ناکے کے برابر تجلی تھی جو پہاڑ پہ آئی تھی اور وہاں سے ریفلیکٹ ہو کے گئی موسیٰ علیہ السلام کی جانب اور آپ بے ہوش ہو گئے. لیکن نظر کا یہ عالم تھا کہ 30 میل کی مسافرت سے چونٹی کو دیکھ لیتے تھے. تو جو کہہ رہی تو ربی فی احسن صورت، اس کی نظر کا حال کیا ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس کی نظر کا حال کیا ہوگا؟ یار کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی، کیا بات ہے میرے نبی علیہ السلام کی.